دلیل حق تیرا سجدہ میری جبیں تو نہیں، دلیل حق تیرا سجدہ میری جبیں تو نہیں، تیرا وجود گماں ہے میرا یقین تو نہیں، تیرا وجود گماں ہے میرا یقین تو نہیں۔ میں فاطمہ ہوں صداقت کی وہ دلیل ہوں میں گر کہوں کہ خدا ہے تو ہے نہیں تو نہیں، میں گر کہوں کہ خدا ہے تو ہے نہیں تو نہیں۔ آیتیں کرتی ہیں زہرا تیری عظمت کا طواف، آیتیں کرتی ہیں زہرا تیری عظمت کا طواف، ایک ایک لمحہ عبادت میں گزارا تو نے، ایک ایک لمحہ عبادت میں گزارا تو نے۔ دو مصرع خاص طور سے کہ گھر میں فاقے ملے دروازے پہ سائل اکثر، گھر میں فاقے ملے دروازے پر سائل اکثر، کس متانت سے معیشت کو سنوارا تو نے۔ انہی اشعار کے ساتھ میں بسط احترام و ادب گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام علی جناب مولانا وصی حسن صاحب قبلہ سے تشریف لائیں اور آپ ان کا استقبال کیجئے بھرپور نعرہ صلوات کے ساتھ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر، سیدنا و نبینا و شفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد۔ اللہم صل علیہ وعلا اہل بیتہ مظاہر جلالک و جمالک، واللعن علی اعدائہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین۔ اما بعد، صدق اللہ تعالی حیث یقول وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات بر محمد و آلہ۔ اتفاق یہ ہے اور اس معبود کا کرم ہے کہ مجھ کو آج کی مجلس مل گئی جو عین شہادت کی تاریخ ہے۔ یہ کرم ہے خدا کا کہ اس نے توفیق عطا فرمائی۔ یہ بستی اولاد فاطمہ کی بستی ہے، سادات کی بستی ہے۔ قبل اس کے کہ میں کچھ عرض کروں، آپ حضرات کی خدمت میں صدیقہ طاہرہ کی شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کل کو قیامت میں بی بی کے چاہنے والوں میں شمار فرمائے انشاءاللہ۔ میں نے جس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے سب کو یاد ہے، ارشاد ہوتا ہے انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصل لربک وانحر، پس آپ اپنے اللہ کے لیے نمازیں پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ ان بے شک شانئک آپ کا دشمن، هو الابتر، وہی ابتر ہے، دم بریدہ ہے، مقطوع النسل ہے۔ یہ 3 مصروں کا سورہ، اب اس پر الا ماشاء اللہ آپ کتابیں پڑھیے، کیا قلم فرسائیاں ہوئی ہیں۔ کوثر کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، مطلب حوض عطا کیا۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، مطلب نہر عطا کی۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا،
یعنی ہم نے آپ کی امت میں بہت علماء پیدا کیے. اس طرح سے اچھو صاحب دسیوں اقوال ہیں. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. ظاہر سی بات ہے جب آپ شیعہ مفسرین کو پڑھیے گا تو عقلی بات ہے وہ چاہے جو بیان کرے گھوم پھر کر کے آئے گا کہ کوثر سے مراد اولاد ہے. لیکن جو ہے وہ شیعوں کی بات اگر ہم نے کہی تو کون سا تیر مار دیا؟ یہ تو کہیں گے ہی کہ کوثر کا مطلب اولاد رسول، کوثر کا مطلب فاطمہ. اب آئیے ہم برادران اہل سنت کی کتابوں کی طرف چلیں تو منبر قابلیت کے اظہار کی جگہ تو نہیں ہے کہ ہم یہاں منبر پا گئے ہیں تب ہم مجمع پہ یہ ظاہر کریں کہ بہت قابل آدمی ہے. بھیا قابل ہو نہ ہو وہ جب چاہے گا تو قابلیت بھی مشہور ہو جائے گی، اور وہ جب چاہے گا تو 1 سیکنڈ میں ختم ہو جاؤ گے. لہٰذا کام کی بات کرو. اب ہم آپ سے کہیں کہ صاحب وہ آلوسی نے روح المعانی میں یہ لکھا ہے، اوہ یار کیا آج تک تو ہم نے نام ہی نہیں سنا تھا، مول صاحب نے ایسی کتاب لے لی. فائدہ کیا ایسی کتاب کا؟ میں سوچتا ہوں کہ ایک ایسے آدمی کا نام لوں کہ جس کو سب جانتے ہیں. آدھا نام لیتا ہوں، ابھی پورا آپ کر دیں گے. اچھا چھوٹے موٹے نہیں ہیں. الامام فخر الدین ہے. اس کا مطلب آپ بھی راضی ہیں کہ راضی ہی سے بیان کیا جائے. صلوات، آپ بھی راضی ہیں. میں بہت اس پر نہیں رکوں گا، آگے جاؤں گا اس لیے کہ گھنٹے میں ختم کرنا ہے. فخر الدین رازی کی کتاب ہے تفسیر کی، نام ہی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہے. تفسیر الکبیر ہے نا. یہ تقریباً 32 ویلومز جو میرے پاس چاپ ہے وہ 32 جلدوں میں ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے سورہ کوثر 30ویں پارے میں ہے تو آخری جلد میں ہوگی 32ویں جلد میں. شوگر نے غالب نکمہ کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے، سمجھ گئے آپ. اب یہ میں مس کر رہا ہوں پیج نمبر 24 کے 224. بہرحال 32ویں جلد. اس میں کیا کیا ہے انہوں نے، فخر الدین رازی نے سارے اقوال کو اکٹھا کر دیا ہے. 10-12 قول جتنے ہیں. میں سب کی طرف نہیں جاؤں گا اور اس میں بھی پورا نہیں پڑھوں گا، جلدی جلدی فہرستوار گنا دیتا ہوں. فخر الدین رازی کہتے ہیں پہلے کوثر کے دیکھیں کسی بھی لفظ کے، پڑھے لکھے لوگ بھی اس میں تشریف فرما ہے، کسی بھی لفظ کے 2 معنی ہوتے ہیں اس پی صاحب. ایک لغوی معنی ڈکشنری میں معنی، اور ایک وہ جو معنی ہے بولنے والا اس سے مراد کیا لے رہا ہے. 2 الگ الگ چیزیں ہوئی نا. ایک لغوی معنی کیا ہے اور دوسرے جو اس لفظ کو استعمال کر رہا ہے اس کا کیا مقصد ہے. لغت میں جب جائیے گا آپ تو کوثر کے معنی ہے کثرت کے. البتہ کثرت جو ہے پردھان جی 2 طرح کی ہوتی ہے. ہر کثرت اچھی نہیں ہوتی. یزید کے لشکر میں بڑے آدمی تھے تو کثرت تو وہاں بھی ہے نا. ہر کثرت اچھی نہیں ہوتی. تو 2 طرح کی کثرت ہے، اچھی کثرت اور بری کثرت. بری کثرت کے لیے قرآن میں جو لفظ استعمال ہوا وہ ہے تکاثر. کیا؟ اچھی کثرت کے لیے قرآن نے استعمال کیا کوثر. اسی لیے جو آپ کے گھروں میں قرآن مجید ہے اس میں جب آپ ترجمہ دیکھیں گے تو وہ لکھا ہوگا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا. یہ ہو گئے لغوی معنی. اب جو استعمال کر رہا ہے کوثر اس کا کیا مطلب ہے خیر کثیر، وہ کس کو کہہ رہا ہے. ایک چیز یہ. دوسرا قانون یہ ہے کہ بولنے والا جو بھی مطلب نکالے، جو اس کے لغوی معنی ہے، اوریجنل معنی ہے، وہ کبھی بھی مرادی معنی میں جانے کے بعد فوت نہیں ہوں گے. وہ اوریجنل معنی کہیں نہ کہیں رہیں گے. 2-3 ذکر کر دیتا ہوں. پہلا قول یہ ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دیا.
کہتے ہیں کوثر سے مراد نہر ہے. تو نہر میں کہاں سے کثرت آ گئی؟ وہ کثرت آنا چاہیے نا. اس کا جواب مفسرین دیتے ہیں کہ دیکھیے نہر کوثر پر ساری پبلک قیامت میں جمع ہوگی, وہیں تو پانی پئیں گے نا, اور جو وہاں پہنچیں گے وہ اچھے ہی لوگ ہوں گے, مومن ہی ہوں گے, غیر مومن وہاں نہیں ہوگا. چونکہ وہاں مومنین کی کثرت ہوگی لہٰذا اچھے لوگوں کی کثرت ہے, اس لیے کوثر سے مراد نہر کوثر ہے. ایک دوسرا قول, کوثر سے مراد حوض ہے. یہ کہاں سے لے آئے آپ؟ فخر الدین رازی روایت نقل کرتے ہیں کہ فلاں صاحب نے بیان کیا کہ پیغمبر نے فرمایا جب میں معراج پہ گیا تو جبریل مجھ کو ایک حوض پہ لے گئے. وہ صاحب اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید, برف سے زیادہ ٹھنڈا, مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار. میں نے ہاتھ ڈالا, میں نے کہا ہے جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہی تو کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. ایک دلیل ان کی یہ ہو گئی. اب سوال یہ ہے کہ صاحب حوض ہے نا, اس کو کوثر کیوں کہا گیا؟ یہاں کہاں سے کثرت ہے؟ اس کے جواب میں کہتے ہیں چونکہ جنت میں جتنی نہریں نکلی ہیں وہ سب اسی حوض سے نکلی ہیں, تو ساری نہروں کا منبع, مرکز, یا ہندی میں کہتے ہیں شروت, یہی نہر ہے, اس لیے اس کو نہر کوثر کہتے ہیں. بہت تیزی سے گزر رہا ہوں. تیسرا قول فخر الدین رازی کہتے ہیں کوثر سے مراد علماء. صلوات کہاں کی لائیں سنیے. قسم علماء کیسے کہہ دیا آپ نے؟ کہا علماء ہم نے اس لیے کہا کہ کیا تم نے پیغمبر کی حدیث نہیں سنی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, ہماری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیث سنی شیعہ دونوں کے ہاں پائی جاتی ہے. فخر الدین رازی نے بھی نقل کیا اس کو, اور آپ کے اصول کافی میں بھی ہے. اور واقعاً کیسے کیسے علماء گزرے ہیں. 5 منٹ دیجئے تو تھوڑا سا اس پر کہ کیوں اس کو کوثر کہا گیا علماء کو. صلوات در محمد. یہ تمہارا موبائل ہے, اس کو کیا کہتے ہیں اس موبائل کو؟ نہیں, اور بھی ایک نام ہے, زور سے. ہاں, ونگ لگانے کے بعد عقل بڑھ گئی ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ اسمارٹ فون. اسمارٹ فون کیوں کہتے ہیں نیتا جی؟ اس لیے کہ سمجھدار ہے نا, اسمارٹ ہے. آپ ذرا سا آواز لگائیے وسیع حسن, وہ فوراً کال لگا دے گا. یہ اسمارٹ فون کا ہے نا. آپ کو جو ہے وہ نام نکالا, انگلی رکھی آپ نے, وہ فوراً وہ ہو گیا. یہ سمجھدار ہے, اسمارٹ ہے. انبیاء کتنے ہیں؟ 1,24,000. اس میں ٹاپ 4 کے نبیوں میں ایک ہے جناب موسیٰ. اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا ہے نا. موسیٰ کا معجزہ کیا ہے مجھے؟ عصا. آج ہزاروں سال کے بعد دنیا نے اسمارٹ فون بنایا. ہزاروں سال پہلے اللہ نے موسیٰ کو اسمارٹ عصا عطا کیا. دیکھیے میں کہاں لے جا رہا ہوں. اور انسان کے اسمارٹ فون میں اور اللہ کے اسمارٹ عصا میں بنیادی فرق یہ ہے کہ آپ کا اسمارٹ فون اس کو ٹچ کرنا پڑے گا, گوگل میں بولنا پڑے گا, لیکن خدا کا جو اسمارٹ عصا ہے اس کو ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بولنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ موسیٰ کی نیت پڑھتا تھا. سنا ہوں آپ کو میں, سنیے آپ اس کو. اب وہ نام بھول گیا ہوں میں, اس کا نام بھی ہے تاریخ میں پڑھا ہے, بھول گیا ہوں میں. یہ کسی دنیا کی لکڑی نہیں ہے, شجرہ طوبہ کی شاخ ہے. اللہ نے ان کو عطا کیا. اس کی اسمارٹنس معلوم ہے کیا ہے؟ چلتے چلتے جناب موسیٰ تھک گئے, مثلا عصا پہ سوار ہوئے, ہیلی کاپٹر لے کے اڑ جاتا تھا. چلتے چلتے بھوک لگ گئی, اسمارٹ عصا ہے,
رکھا، ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ارادہ کرے کیا کھانے کا موڈ ہے، عصا موڈ پڑتا ہے، سیب، انار، انگور، شاخیں نکلی، انار نکلا، سیب نکلا، موسیٰ نے کھایا، چل پڑے۔ چلتے چلتے پیاس لگ گئی، تاریخ کہتی ہے عصا کو پتھر پہ مارا، اب کیا ہے نہیں معلوم، کتاب میں وجہ نہیں لکھی ہے، میں اپنی عقل لگاتا ہوں، شاید کسی قابل ہو۔ بھوک لگی، ارادہ کیا، پھل نکل آئے، پیاس لگی، پتھر پر مارا۔ اب روایت کہتی ہے کہ ہے تو بہت اسمارٹ، مگر اب ارادے پر پانی نہیں ابلتا۔ تب کا پتھر پہ مارتے تھے، ایک دعا پڑھتے تھے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک بحق محمد سید الانبیاء وبحق علی سید الاوصیاء وبحق فاطمة سیدۃ النساء وبحق الحسن سید الاولیاء وبحق الحسین سید الشہداء۔ یہ وسیلہ دیتے تھے، پتھر پہ مارتے تھے، چشمہ ابل جاتا تھا۔ اب ہماری عقل میں نہیں آیا کہ بھیا جب اتنا اسمارٹ عصا ہے تو کھانے کے لیے کوئی دعا نہیں، اڑنے کے لیے کوئی دعا نہیں، یہ پانی کی کیا خاص بات ہے وسیلہ دینا پڑے گا؟ تو وہاں تو کچھ کتاب میں لکھا نہیں تھا، اپنی خانیت والی عقل لگائی، ایک بات سمجھ میں آئی، او ہو شاید وجہ یہ ہو کہ خدا نے دنیا کا پانی فاطمہ کے مہر میں رکھا۔ بغیر ان کے وسیلے کے کچھ نہیں ہوتا۔ کیا میں ایک جملہ کہوں؟ لاکھ اسمارٹ ہو جائیے، در اہل بیت پہ آ کے ساری اسمارٹنس فیل ہو جاتی ہے، بغیر ان کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایسا اچھا، ایک سے ایک بدماشوں کے درمیان اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے، سمجھے آپ؟ اب چلتے چلتے سامنے دریا آ گیا، بدماشی دیکھیا، پیچھے فرعون کی فوج ہے، 2 منٹ لگے گا پہنچ جائے گی، اور پہنچ گئی تو ایک بچے گا نہیں، مگر خاندانی جھگڑا ان کا ختم نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود عصا مارا، راستہ بن گیا، کہ نہیں صاحب ہمارا خاندان تو ان کے ساتھ نہیں جائے گا، ہمارا قبیلہ تو ان کے ساتھ نہیں جائے گا۔ غور فرمانا، تو بڑا شور مچتا ہے، گڈھا مکت ہے نا، گڈھا مکت ہوگا نہیں معلوم، لیکن میں اپنے علاقے میں تو یہی دیکھتا ہوں بھیا کہ وہ آج وہ اس میں کچھ گٹی ڈالی جاتی ہے، 4 مہینے بعد پھر وہی حال ہو جاتا ہے۔ 13 کلومیٹر کا سفر 45 منٹ میں طے کرتا ہوں۔ تو یہ ہماری گورنمنٹ کا حال ہے، گڈھا مکت سرکار کا۔ لیکن اس اسمارٹ عصا کا مان معلوم ہے، ایک بار پانی پر مارا، 12 روڈ ایک ساتھ بنایا اس ڈنڈے نے، سارے قبیلوں کے لیے الگ الگ ہو گئی بات۔ یہ ہے جناب موسیٰ کے عصا کی خصوصیت۔ میں آپ کو جہاں لے جا رہا ہوں، بہت بائی پاس سے آتا ہوں میں۔ ایک دن ایسے ہی عصا لیے ہوئے تھے جناب موسیٰ، اللہ نے پوچھ لیا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ جناب موسیٰ کہنے لگے، ہیا عصائی، یہ ہمارا ڈنڈا ہے صاحب، اتوکّع علیہا، اس پہ میں ٹیک لگاتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِ، اس سے میں اپنی بھیڑیں ہکاتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبَ أُخْرَى، اور بھی بہت سے کام ہیں۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا، میں نے اس لیے گھما کے رکھا کہ اس کو رکھیے تاکہ آگے 1 سیکنڈ میں کام ہو جائے۔ فخر الدین کیا کہتے ہیں؟ کوثر سے مراد علماء امت، کیسے کیسے علماء گزرے ہیں، ہم آپ کو مثال دیتے ہیں۔ ہمارے علماء میں ایک عالم گزرے ہیں، مقدس اردبیلی۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس سے جو جاتے تھے قبر امیر المومنین پر، قبر سے مولا کی ان کو جواب ملتا تھا۔ ایک دن مقدس اردبیلی نے خواب دیکھا
کہ رسول اللہ ہیں اور حضرت موسیٰ. جناب موسیٰ نے اعتراض کیا پیغمبر سے، صاحب آپ نے اپنی امت کے علماء کو اتنا بڑھا دیا کہ ہم بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر کہہ دیا. پیغمبر نے فرمایا ایک عالم ہمارے یہاں کا ہے، بات کر لیجئے، آپ سمجھ میں آ جائے گا ہاتھ کنگن کو عرصی کیا ہے. جناب موسیٰ نے کہا مقدس سے کیا نام ہے آپ کا؟ جناب مقدس اردبیلی نے کہا صاحب میرا نام احمد ہے، میرے والد کا نام ابو ذر ہے، میں اردبیل کا رہنے والا ہوں اور فلاں محلے میں میرا مکان ہے. موسیٰ کہنے لگا ارے 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 بھائی صاحب، ہم نے آپ سے آپ کا نام پت پوچھا تھا، ایڈریس تھوڑی پوچھا تھا. مقدس نے کہا آپ تو اعتراض نہیں کر سکتے. کیا مطلب؟ کہ اللہ نے بھی تو آپ سے صرف اتنا پوچھا تھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، اس لیے میں نے گھمایا تھا اس کو. تو آپ کہہ دیتے عصا ہے، ڈنڈا ہے، سوٹا ہے، بس یہ اتنی لمبی چوڑی تقریر، عصا ہے، تکیہ کرتا ہوں، پتے توڑتا ہوں، بھیڑیں ہکاتا ہوں. کہنے لگے یار نہیں سمجھے تم، میں اللہ سے بات کر رہا تھا، جتنی دیر خدا سے بات کروں گا اتنا ہی میرے لیے شرف ہے. کہ تو آپ کیوں بھول رہے ہیں میں کلیم اللہ سے بات کر رہا ہوں. ایسے ایسے علماء گزرے ہیں. اسی بنیاد پر فخر الدین رازی کا تیسرا قول یہ ہے کہ مراد کوثر سے بولیے قمبر صاحب علماء. اور یہاں تو آ کر کے اور جوش دکھلایا ولا امری، میری جان کی قسم یہ تو بہت بڑا خیر ہے. نہیں دیکھتے امت میں اللہ نے پیغمبر کی کیسے کیسے علماء پیدا کیے. میں نے کہا بہت اچھی بات سمجھ میں آتی ہے. اب چوتھا قول اور اسی پر مجلس، بہت تیزی سے میں آ گیا. وَقِيلَ أَوْلَادُهُ، چوتھا قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد اولاد پیغمبر ہے. آنکھ بند کر کے مت مانیے. فخر الدین صاحب آپ نے کہا نہر، دلیل دی. آپ نے کہا حوض، آپ نے دلیل پیش کی. آپ نے کہا علماء، آپ نے حدیث پیش کی. یہ کہاں سے کہہ دیا آپ نے کہ کوثر سے مراد اولاد پیغمبر ہیں؟ قمبر صاحب برا نہ مانیے، اس کو ادروائز مت لیجئے. تو ایک سوال آپ سے کروں، مکے میں رسول اللہ کے کتنی بیویاں تھیں؟ صرف جناب خدیجہ. ویسے رسول اللہ کے کتنی بیویاں تھیں؟ 7 9 11 اس سے نہیں 11. لیکن میں آپ کو بحث وہ نہیں ہے ویسے کتنی ازواج، مگر مکے میں نہ کنیز نہ کوئی بیوی. شادی کب ہوئی جناب خدیجہ کی؟ رسول اللہ کی ایج کیا تھی؟ 25 سال، یعنی اعلان رسالت سے 15 سال پہلے. 40 سال میں اعلان رسالت کیا. شاعر صاحب مکے میں کتنے دن رہے رسول اللہ؟ 13 سال. 1 سال عام الحزن کا نکلا. خدیجہ کے ساتھ کتنے دن رہے؟ 12 سال. 15 ادھر اور 13 ادھر، کتنا دن گزرا؟ 28 سال. 25 سال کی ایج میں رسول اللہ کی شادی ہوئی. 28 سال تک جناب خدیجہ ساتھ رہی. کیا ایج ہو گئی رسول اللہ کی اب؟ مسرت کیا ایج ہوئی رسول اللہ کی اب؟ 53. انسان کی جو سیکس کی ایج ہے وہ یہی بیچ کی ہے 25 سے 50. تو جو انسان کی ایج ہے اس میں پوری زندگی رسول اللہ نے گزارا ایک خدیجہ کے ساتھ. کوئی انیس کنیز نہیں ہے. اور اب مکے سے مدینے آ گئے. 53 سال کی ایج میں مدینے آئے ہیں. 10 سال میں انتقال ہو گیا. 63 سال. یہ بڑھاپے کا زمانہ ہے. 10 سال میں 10 بیویاں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ازواج ضرورت کی بنیاد پر نہیں، مصلحت کی بنیاد پر ہے. صلوات در محمد
وہ جو پیچھے میں پہچان نہیں رہا ہوں، دور بہت ہے، وہ لڑکا وہاں سے یوں ہاتھ کا اشارہ دیکھ رہا ہوں، ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ مومنین سے کہیے ذرا سا آگے آ جائیں. تو یہاں تو گنجائش مشکل ہے، بیچ میں ہو، تھوڑا تھوڑا آپ حضرات آگے تشریف لے آئیے. یہ پورا موضوع ہے، اس پر پوری تحقیق اور مجلس ہو سکتی ہے، جس کا عنوان ہو سکتا ہے مصالح ازدواج پیغمبر. یہ پورا موضوع ہے. مصلحتیں تو آپ بھی سمجھتے ہیں، یہ بہت بدماشی کرتے ہیں یار، سمدھیا نہ کر لو ٹھیک ہو جائیں گے. ایک مصلحت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے بعد ان کی بدماشیاں کم ہو جائیں گے، کچھ تو لحاظ. صلوات بر محمد. واہ. تو اس 28 سال میں مکے میں جو بچے پیدا ہوئے جناب خدیجہ کے فقط کتنے بچے ہیں؟ قاسم سب سے بڑے، جیسے آپ ابو القاسم کنیت رسول اللہ کی ہے، طیب، طاہر، عبداللہ، سب کا انتقال ہو گیا بچپنے میں. آخری مکے والی کی بات کر رہا ہوں، مدینے میں ابراہیم وہ الگ موضوع ہے، مکے کی بات. جب آخری فرزند عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا بچپنے میں، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ غم تو ہے ہی ہے. پیغمبر گئے قبرستان، دفن کر کے پلٹ رہے تھے. ایک آدمی تھا بڑا بدماش، بدتمیز، نام اس کا یاد رکھیے گا، آس ابن وائل. کیا نام تھا؟ نہایت بدتمیز آدمی. جب دفن کر کے اپنے آخری فرزند جناب عبداللہ کو رسول اللہ پلٹ رہے تھے، تو اس نے جو ہے وہ طنز کرنا شروع کیا. ختم قصہ. آخری لڑکا عبداللہ تھا، وہ بھی مر گیا. اب تو یہ ہو گئے منقطع النسل، ابتر. اب ان کا دین کون چلائے گا؟ وہ پیغمبر کو تانا دے رہا ہے اولاد نہ ہونے کا. خدا کی لعنت اس پر، اللہ کی مار اس پر. لیکن ایک بات میری سمجھ میں آئی کہ یار وہ بدتمیز تھا، دشمن تھا، پیغمبر پہ طنز کر رہا تھا، لیکن ایک بات تو پتے کی کہہ گیا کافر ہو کر کے، کہ کافروں کو بھی یہ اندازہ تھا کہ اگر کوئی دین کو آگے بڑھا سکتا ہے تو اولاد ہی بڑھا سکتی ہے. اولاد ہی بڑھا سکتی، ساتھیوں کے بس کی بات نہیں ہے. تو اب ظاہر سے اس نے طنز کیا نا، حضرت کو اذیت ہوگی کہ نہیں ہوگی، تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ ہم نے واقعہ آپ کو سنایا تاکہ فخر الدین رازی کا جملہ سمجھ میں آ جائے. حوض، نہر، علماء. اب چوتھے قول پہ وہ کہتے وقیل اولادو. ایک قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد اولاد پیغمبر ہے. جناب دلیل کیا ہے کوثر سے مراد اولاد پیغمبر ہے؟ اس واقعے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب عین جملہ تفسیر کبیر کا میں نقل کر رہا ہوں فخر الدین رازی کا. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ انما نزلت هذه السورة ردا على من آبه علیہ السلام بعدم الاولاد. اس لیے کہ یہ سورہ نازل ہوا ہے اس آدمی کے جواب میں جس نے پیغمبر کو اولاد نہ ہونے کا طعنہ دیا تھا. تو عقل سے بتائیے کہ جب بے اولادی کے طعنے میں کوثر آیا ہے تو کوثر کا کیا مطلب نکلے گا؟ سیدھی سی بات. یہ ہو گیا قول فخر الدین رازی کا. اب آئیے اپنے علماء میں، بہت لمبا نہیں جاؤں گا، آگے مجھ کو کچھ دیر پڑھنا ہے. اپنے علماء میں ایک بزرگ ہیں آیت اللہ کمال الحیدری. بحث تو انہوں نے بھی کی، لاسٹ میں کہتے ہیں کہ یار گھنٹے بھر کی بحث سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، عقل کے ناخون لو، پہلی آیت آخری آیت کو ملا کے پڑھو، سمجھ میں آ جائے گا.
پہلی آیت کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا. کیا مراد اس سے؟ کہ آخری آیت پڑھو، ان شانئک ھو الابتر، اور نسل تو آپ کے دشمن کی نہیں چلے گی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں بحث کی ضرورت ہے، اقوال بیان کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو کثرت دی اور آپ کا دشمن بے اولادا، یہ کثرت کا کیا مطلب ہوگا؟ ایک نقطہ اور سن لیجیے، میرا نہیں، وہ بھی فخر الدین رازی کا ہے. صلوات بر محمد. تو صاحب جس زمانے میں میں دھوڑلی میں اشرا پڑھتا تھا، یہاں سے میں گیا دلی، تو دلی میں مجھ کو جو ہے وہ اچھو صاحب نے ایک دن کھانے پر بلایا. تب تک مجھ کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ پچھم میں جو ہے چاول پہلے کھائے جاتے ہیں، روٹی بعد میں. ہاں تب تک نہیں معلوم تھا، بالکل نیا نیا، 98 99 کی بات. بریانی آ گئی. ہم لوگ لکھنؤ کے پوری شادیاں بریانیوں پہ ہو جاتی، تو میں سمجھا یہی ہے، میں خود داب کے کھا گیا میں. اب وہ صاحب چلی آ رہی ہے من و سلوا، جگہ ہی نہیں ہے. خیر جب چلنے لگے تو مجھے یاد نہیں ہے، انہوں نے کوئی گفٹ دیا. وہ مجھ کو چونکہ گفٹ یاد نہیں ہے، گڑھ لیتا ہوں، ایک قبا کا کپڑا دے دیا. خیریت تو اچھو صاحب یہ کیا ہے؟ عطیہ ہے. انا اعطیناک، ہم نے عطا کیا آپ کو. آپ مولا کے ذاکر ہے، رکھیے، ممبر پہ بیٹھیے گا، ثواب ملے گا. یہ عطیہ ہے، اس کا کوئی عوض نہیں ہے. ایک دن صاحب جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ وہ مولوی صاحب یہ قبا کا کپڑا لے لیجیے. میں نے خیریت تو کل اب آپ آئی گئے دلی، تو شام کو جو ہے وہ ابا کی مجلس پڑھ دیجیے. تو یہ قبا کا کپڑا انہوں نے بلا عوض دیا ہے یا عوض کے ساتھ دیا؟ ابا کی مجلس پڑھوائی تو کپڑا دیا. تو عطیہ ہو گیا دو طرح کا، عطیہ ہو گیا دو طرح کا. ایک یہ عطیہ آپ نے دے دیا، ہم سے کچھ لیا نہیں. ایک یہ کہ آپ نے ہم کو عطیہ دیا، عوض میں لے لیا. ہو گیا نا. اب یہ میں شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. فخر الدین رازی نے مسئلہ فتویٰ لکھا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا، اسی تفسیر کبیر میں، کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی عطیہ دیتا ہے اور عوض آپ سے نہیں لیتا، اب صاحب 2-4 سال آئے، اس کے بعد کہیں دو ایک مجلس تو ٹکراتی ہے بھائی، آدمی ایک دم تو معصوم تھوڑی، حضرت علی تھوڑی ہے کوئی کہ صاحب 8 سال پہلے یہاں پڑھا تھا اب دوبارہ نہیں پڑھیں گے. اب وہ صاحب کوئی مجلس تھی جو ریپیٹ ہوئی، اچھو صاحب آئے کہنے لگا مولانا ہم نے ریپیٹیشن کے لیے نہیں دیا تھا آپ کو، وہ کپڑا واپس لائیے. تو امام ابو حنیفہ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہم سے اپنی قبا کا کپڑا واپس لے سکتے ہیں ناراض ہونے کے بعد کہ نہیں لے سکتے. ان کا کہنا کہ اگر عوض نہیں لیا ہے تو واپس لے سکتے ہیں، عوض لے لیا ہے تو واپس نہیں لے سکتے. لیکن اگر ابا کی مجلس پڑھوا لی ہے تو اب ان کو قبا کا کپڑا مانگنے کا حق. تو ابو حنیفہ امام اعظم کا فتویٰ، میری بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ کیا ہوا کہ اگر آپ نے کسی کو عطیہ دیا ہے، عوض نہیں لیا، جب چاہیے آپ واپس لے سکتے ہیں، ابو حنیفہ کا فتویٰ. اور اگر عوض لے لیا آپ نے تو آپ دینے کے بعد اب اپنا عطیہ واپس. پہلے تو فخر الدین رازی نے ابو حنیفہ کا یہ نظریہ لکھا، اس کے بعد اب پھر کہتے انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کی. اب اللہ نے یہ جو عطیہ پیغمبر کو دیا، اس کا عوض لیا کہ نہیں لیا؟ اگر عوض نہیں لیا تو اللہ جب چاہے نسل پیغمبر کو دنیا سے ختم کر سکتا ہے، وہ خدا ہے. لیکن اگر اللہ نے عطیہ کا بدلہ لے لیا تو اب اللہ ہو کر کے بھی وہ اپنا عطیہ واپس نہیں کر سکتا. اب فخر الدین رازی کہتے طے کیسے ہو کہ اللہ نے کوثر عطا کرنے کے بعد عوض لیا کہ نہیں لیا؟ کہ اگلی آیت پڑھو، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے کوثر عطا کیا. آپ کو چاہیے کہ آپ نمازیں پڑھیے، قربانی دیجیے. تو کوثر دینے کے بعد اللہ نے عطیے کا عوض لے لیا. جب عوض لے لیا تو اب عطا واپس نہیں ہو سکتی، مطلب قیامت آ جائے گی، نسل پیغمبر ختم نہیں ہے.
صلوات در محمد وآل. اس کے بعد کسی شیعہ کا جملہ ہوتا نا اچھو بھائی تو وہ مزہ نہ آتا. اس کے بعد جو جملہ لکھا ہے کوثر سے مراد اولاد پیغمبر، فخر الدین رازی کہتے ہیں انظر، دیکھو تو، کم قتل من اہل بیت، کتنا مارا گیا اولاد پیغمبر کو. یہ اہل بیت سے مراد آپ والے اہل بیت نہیں، 14 معصوم، اولاد پیغمبر. کم قتل من اہل بیت، کتنا پیغمبر کے بچوں کو مارا گیا، قتل کیا گیا. ثم العالم ممتلئ منہم، اس کے باوجود کائنات اولاد پیغمبر سے چھلک رہی ہے. یہ جملہ ہلکا ہے. اس کے بعد سنیے فخر الدین رازی کا جملہ کیا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَلَمْ يَبْقَ مِن بَنِي أُمَيَّةِ أَحَدٌ يُعْبَأُ بِهِ، آج کائنات اولاد پیغمبر سے چھلک رہی ہے، لیکن ایک آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کی طرف اشارہ کر کے کہہ سکیے کہ یہ بنی امیہ کی نسل کا ہے. صلوات بر محمد و آل. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو خیر کثیر یعنی کثرت اولاد، کثرت نسل عطا کی ہے. آپ نمازیں پڑھیے، قربانی دیجئے، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا دشمن ہی مقطوع النسل ہے. دونوں باتیں سچ ہو گئی نہیں ہو گئی بقول فخر الدین رازی کے. اولاد پیغمبر سے کائنات چھلک رہی ہے. مین دشمن پیغمبر کے کون تھے؟ بنی امیہ. وہ کہتے ایک آدمی دکھلا دو جو کہتے ہم بنی امیہ کی نسل کے ہیں. ان شانئک ھو الابتر، یہ ہے فاطمہ زہرا کی ذات جس کے ذریعے سے خدا نے نبی سے ابتر کے تانے کو دور کیا ہے. اتنا مرتبہ ہے، اتنا مرتبہ ہے. دنیا میں نہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو اتنا چاہتا ہے، نہ کوئی بیٹی اپنے باپ سے اتنی محبت کر سکتی ہے. کلما دخلت علیہ فاطمہ قام الیہا رسول اللہ، جب کبھی پیغمبر کی بارگاہ میں آتی تھی رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے، جھکتے تھے، اس ہاتھ کو چومتے تھے، اپنی جگہ بٹھلاتے تھے. جب مدینے سے باہر جاتے تھے سب سے آخر میں فاطمہ سے ملتے تھے، جب واپس آتے تھے سب سے پہلے فاطمہ سے ملتے تھے. آیہ تطہیر نازل ہوئی ہے 6 مہینے، مشہور ہے، بعض کتابوں میں نے پڑھا 9 مہینہ. روزانہ رسول اللہ نماز صبح کے وقت آتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آیہ تطہیر کی تلاوت کر کے فاطمہ کو سلام کرتے تھے. یہ دنیا میں مرتبہ ہے، یہ دنیا میں مرتبہ ہے. آخرت کا سن لیے جلدی سے، قیامت کا دن ہوگا، آواز قدرت آئے گی یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اے محشر والو اپنی آنکھوں کو بند کر لو. حتی تجوز فاطمہ بنت محمد، پیغمبر کی بیٹی گزر رہی ہے، پورے پروٹوکول کے ساتھ. دیکھیں مردوں میں تو بہت سے لوگ ہیں، 13 تو آپ کے معصومین ہی ہیں، لیکن عورتوں میں خاتون جنت اکلوتی ہے. لہٰذا اس اعتبار سے پورے پروٹوکول کے ساتھ 70,000 دائیں بائیں آگے پیچھے فرشتے نور کی سواری لایا جائے گا بی بی کو بہشت کے دروازے تک. دروازے کے پاس آن کے کھڑی ہو جائیں گی، اے میرے حبیب کی بیٹی جنت سجائی گئی ہے، جائیے، میں نے آپ کے لیے جنت کا حکم کر دیا. نہیں، کیوں؟ آج میں اپنی حیثیت دیکھنا چاہتی ہوں. آواز قدرت آئے گی، حیثیت دیکھنا ہے، میدان محشر میں واپس جائیے.
جس کا دل چاہے جنت میں بھیج دیجیے. یہ تو روایت ہو گئی. بعض جگہوں پر اچھو بھائی میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں جو شہری ہیں کہ کچھ حدیثیں وہ ہیں جو آپ لوگ اتنا بڑھیا نہیں سمجھ سکتے جتنا ہم دیہاتی گاؤں کے سمجھیں گے. آپ لوگوں کو بھی باغات کٹ رہے ہیں, کھیتیاں شروع ہو گئی ہیں. قدیم زمانوں میں یاد ہوگا گیہوں کیسے رکھتے تھے؟ بورے وورے میں رکھ کے بھوسے میں ڈال دیا. یوسف نے سکھایا تھا یہ کہ بھوسے میں رکھیے تو خراب نہیں ہوگا. بعد میں ترقی ہوئی تو اس کے ٹنکیاں بننے لگیں, اس میں گولیاں وولیاں رکھ کے. اس کے باوجود کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ گیہوں بچ جائے, خراب نہ ہو. تو سمجھدار کسان جو ہوتے ہیں وہ 2-4 مہینے پہ چیک کرتے رہتے ہیں. میں اپنے گھر پہ دیکھتا رہتا ہوں تو وہ صاحب اچانک گھن لگ رہا ہے تو وہ صاحب 10-15 عورتیں آ گئیں, اب وہ سارا گیہوں نکالا گیا 10-20 کنٹل جو بھی ہے, اور اس کی صفائی ہو رہی ہے. اور پھر جو بڑھیا ہوا اس کو ٹنکیوں میں رکھ کے رکھ دیا گیا. جو خراب گیہوں تھے گھنے ہوئے اس کو سامنے گھور میں ڈال دیا گیا. تو جو گیہوں خراب کہہ کے پھینکا گیا ہے امو جان, سب جو ہے گھنے ہوئے ہیں, سب خراب ہیں. صفائی میں کچھ اچھے بھی نکل جاتے ہیں. اب یہ تو میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا اپنے دروازے پر. محلے بھر کی مرغیاں, پرندے, کبوتر آ جاتے ہیں وہاں اور اپنے پنجوں سے ہٹا ہٹا کر کے ان خراب دانوں میں جو اچھے دانے ہیں وہ چن لیتے ہیں. آپ بہار پڑھیے, میرے مولا نے یہی مثال دی ہے. امام فرماتے ہیں کہ اب فاطمہ میدان محشر میں آئیں گی, ایک نگاہ ڈالیں گی, جیسے خراب دانوں کے بیچ سے پرندے اچھے دانے چن لیتی ہیں, ویسے ہی پورے محشر سے فاطمہ اپنے چاہنے والوں کو منتخب کر لیں. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو عزائے فاطمہ کی توفیق مل جائے. اب یہ بچ گئے کچھ لوگ 10, 20, 100, 50, 1000, 2000, لاکھ, 2 لاکھ, ملین, 2 ملین بچ گئے. فاطمہ کی شفاعت کام کر گئی. یہ آئیں گے بہشت کے دروازے پر, معاف ہو گئے نا, یہ آ گئے بہشت کے دروازے پر. اب امام کہتے ہیں اللہ ان کے دل میں ڈال دے گا, میں تم بھی رکو. یہ رک جائیں گے. آواز قدرت آئے گی, کیا بھیا آپ لوگ کیوں کھڑے ہو گئے؟ ہم نے آپ کے بارے میں فاطمہ کی شفاعت قبول کر لی ہے, جائیے. تو اب یہ جن کا اب تک خود کا بھروسہ نہیں تھا, اب یہ وہاں نقشے بازی کریں گے. میں نے فاطمہ کی شفاعت تمہارے بارے میں قبول کر لی ہے, جاؤ جنت میں. یہ لوگ کہیں گے نہیں جائیں گے. کیوں؟ کہ خدا آج ہم عاشقان فاطمہ بھی اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں. اب سناؤں آپ کو, آمادہ ہیں سننے کے لیے؟ بس مصائب شروع ہے. جاؤ تم لوگ, کیوں نہیں جاتے؟ ہم نے فاطمہ کی شفاعت تمہارے بارے میں قبول کر لی ہے, ہم اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں. آواز قدرت آئے گی تو ٹھیک ہے, تم لوگ بھی واپس جاؤ محشر میں اور جا کے وہاں دیکھو, چھانٹو, جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پر کھانا کھلایا. جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام, آج چونکہ شہادت کی تاریخ ہے نا, دھیرے دھیرے چلوں گا, 15-20 منٹ ابھی. پھر جو زندہ رہے گا اگلے سال ماتم کرے گا. ایک دیکھیے ہوتا کیا ہے نا, کچھ چیزیں وہ ہیں جو سماجی اعتبار سے, خدا نہ خواستہ معاذ اللہ استغفر اللہ, میرا مقصد کچھ اور نہیں ہے, لیکن چونکہ عاشور ہوتا چلا آیا ہے اس لیے ہم کو احساس ہے اس عاشور کا. ورنہ جس دن فاطمہ کا انتقال ہوا, حسین کی ماں کی شہادت ہوئی, وہ دن کیا کوئی معمولی دن ہے؟ ہاں, وہ دن کوئی ہلکا دن ہے؟ وہی سناتا ہوں آپ کو, آرام آرام سے پانی پی پی کے روئیے. آج فاطمہ کو پرسہ ان کی اولاد کو دیجیے. ہاں, سال بھر تو آپ امام حسین کا پرسہ فاطمہ کو دیتے ہیں, آج فاطمہ کا پرسہ حسین کو دیجیے.
آج فاطمہ کا پرسہ زینب ہم نے فاطمہ کی شفاعت تمہارے بارے میں قبول کر لی. جاؤ. نہیں جائیں گے. کیوں؟ ہم اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں. جائیے آپ لوگ محشر میں, جاؤ دیکھو, چھانٹو. جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پر کھانا کھلایا, جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پر پانی پلایا, کھانے میں پیسہ لگتا ہے, ہر آدمی نہیں کر سکتا نا. آج طے کیا ہم نے کہ وہ فلاں ہمارا رشتہ دار ہے, یتیم بچہ ہے, 3 جمادی الثانی کو فاطمہ کے نام پر اس کو کپڑا دیں گے. پیسہ لگے گا نا, غریب آدمی تو نہیں کر سکتا یہ. تو کیا اس کو نہیں حق ہے کچھ کرنے کا فاطمہ کے نام پر؟ لہذا تیسرا فقرہ, جاؤ دیکھو جس نے بھی فاطمہ کے نام پہ کھانا کھلایا, جس نے بھی فاطمہ کے نام پہ لباس دیا, جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پر پانی پلایا, اس کا ہاتھ پکڑو, بہشت میں داخل کرو. اس کا ہاتھ پکڑو, اللہ اکبر. بس آپ بتائیے, ان لوگوں کی عقل پر ماتم کرنے کا دل ہے نہیں ہے؟ کتنی بڑی حماقت ہے. جس فاطمہ کا یہ مرتبہ ہے اس کو اپنی نجات کا ذریعہ بنانا چاہیے تھا نا, اس کو اپنی جنت کا وسیلہ بنانا چاہیے تھا نا. اس فاطمہ کے دروازے پر آگ, ہاں, جو تمہاری جنت کا سبب بن سکتی ہے, جو تمہاری نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے. اس کے دروازے پر آگ, اس کے دروازے پر لکڑی. اللہ اکبر. 2 جملے سن لیجئے. ایک سوال اور ہے. 1400 سال کے بعد ہم کو آپ کو پتا ہے فاطمہ کیا ہے. جن لوگوں نے یہ ساری حرکتیں کی ان کو نہیں معلوم تھا فاطمہ کیا ہے, دشمنی کا سبب کیا ہے. 2 منٹ رک جائیے. پیغمبر کی وفات ہو گئی, فاطمہ کی کا معاذ اللہ استغفر اللہ قصور کیا ہے, کیوں, اور فاطمہ کی حکمت عملی کیا ہے. کل کو قیامت میں اگر اللہ مدینے والوں سے پوچھے کہ بھیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, کے ٹھیک 70 دن کے بعد رسول اللہ کی وفات ہو گئی. 18 ذوالحجہ جوڑیے آپ, 28 صفر, 70 دن کے اندر تم نے غدیر بھلا دی. مدینے والوں کے پاس جواب ہے کہ نہیں ہے؟ ہے جواب ہے. ہم کیا کرتے؟ جواب کیسے؟ وہ سن لیجیے آپ. جواب کیسے؟ پیغمبر کے غسل کی تیاری تھی. میری غلطی ہے, مجھ کو پہلے وہ کہہ لینا چاہیے تھا تاکہ آپ یہ کہتے جواب ہے, مدینے والوں بچنے کا راستہ ہے. غسل کی تیاری ہو رہی ہے, عباس ہیں مولا کائنات ہیں. اچانک عباس نے کہا علی ہاتھ بڑھاؤ. کیوں؟ بیعت. کیا چچا یہ بیعت کی جگہ ہے؟ کہا علی میری بات مانو, میں ہوں بنی ہاشم کا بڑا, تمہارا بھی چچا ہوں, میں بیعت کر لوں گا, پورا بنی ہاشم بیعت کرے گا. یہی سب تو جوڑ گاٹھ ہوتی ہے نا الیکشن میں, آپ سمجھتے ہوں گے مجھ سے بہتر. میری دوستی ہے ابو سفیان سے, وہ ہے بنی امیہ کا بڑا, میں کہہ دوں گا وہ بیعت کر لے گا. یہ 2 مین قبیلے ہیں, انہوں نے کر لیا, بات ختم ہوگی, چھوٹے موٹے خود بخود آ جائیں گے. امیر نے جواب دیا چچا علی سے نہیں ہو سکتا, پیغمبر کی لاش چھوڑ کے علی حکومت کے چکر میں نہیں جا سکتے. ٹھیک, یہ بات کیسی لیک ہوئی کیا ہوا نہیں معلوم. ادھر سقیفہ میں جو کچھ ہو رہا تھا, ایک آدمی کو بنا کے شور و غل کے ساتھ چلے. مسجد نبوی اور مولا کا گھر ملا ہوا ہے نا, شور اندر پہنچا, جو غسل جہاں دیا جا رہا ہے پیغمبر کا گھر. علی نے کہا کیسا شور ہے؟ ابن عباس کو تو کھلا تھا ہی, میری بات نہیں, وہی ہوا جس کا ڈر تھا.
ہماری تو سنی نہیں تم نے. مولا نے کہا چچا کیسی بات کرتے ہیں یار, پیغمبر کی لاش چھوڑ کے میں حکومت کے چکر میں لگ جاؤں. علی نے نہیں کیا نا, یہ بات باہر نکل آئی ہے. کل کو قیامت میں جب خدا پوچھے گا تو مدینے والوں کے پاس ہے صاحب بالکل غدیر ہم کو پتا ہے, لیکن اب لوگوں نے بنا لیا تو ہم کیا کرتے. علی کھڑے ہوئے ہوتے, علی آگے آئے ہوتے, ہم ساتھ نہ دیتے تو مجرم ہے یا نہیں ہے. بچ گئے مدینے والے, نہیں بچ گئے. لہٰذا علی پر واجب ہے حکومت کا شوق ہو یا نہ ہو, خواہش ہو یا نہ ہو, ان مدینے والوں کو انتہا تک پہنچانا علی پر ضروری ہے. چنانچہ روایت کہتی ہے کہ جب اس سے فرصت ہو گئی دفن پیغمبر سے, اب حالات کا پتہ چلا, سواری منگوائی. یہاں سے فاطمہ کا شروع ہوتا ہے معاملہ جس سے دشمنی بڑھی ہے. سواری پر فاطمہ کو بٹھلایا, سواری کی رسی مولائے کائنات نے پکڑی, مدینے کے ایک ایک گھر میں گئے ہیں رات کو. آپ تھے غدیر میں, تم تھے, بہت سے لوگوں نے اقرار کیا. کیا ہوگا آپ جیسا ساتھ دو گے؟ بالکل ساتھ دینا ہے, سر مڈا کے, موت کے ہاتھوں پر بیعت کر کے, تلوار لے کے صبح آئیے آپ. وہی ڈھاک کے 3 پات, وہی چند لوگ. جن جن لوگوں نے اقرار کیا تھا مولا پھر ان کے یہاں دوسرے دن گئے, ماں فاطمہ کے, پھر وعدہ ہوا, پھر صبح کے لیے کہا سر مڈا کے موت کے ہاتھوں بیعت کر کے تلوار لے کے آئیے. پھر وہی حال. تیسرے دن پھر فاطمہ اور علی گئے. اب بتائیے حجت تمام کر دی مولا نے؟ نہیں کر دی. جب 3 دن گزر گیا اور لوگ نہیں نکلے, مولا کا دل ٹوٹ گیا. انہوں نے کہا چلو کم از کم ایک بنیادی کام کریں, میرے بعد پبلک گمراہ نہ ہو. قرآن جمع کرنا شروع کیا. قرآن پیغمبر کے زمانے میں جمع ہو چکا تھا, علی کو ضرورت نہیں تھی. کہا ضرورت تھی, کیوں؟ کہ وہ خالی آیتیں جمع ہوئی تھیں. علی نے جو جمع کرنا شروع کیا, کون سی آیت کب نازل ہوئی, کہاں نازل ہوئی, کس کے بارے میں نازل ہوئی, وہ سب اکٹھا کر لیا. وہاں بات چل رہی ہے کیا ہوا, کس نے بیعت کی, کس نے نہیں کی. پتہ چلا علی اور وہ چند ان کے ساتھ کے لوگ, بلاؤ. قنفذ آیا, کھٹکھٹایا, کیا ہے, آپ کو بلا رہے ہیں خلیفہ پیغمبر. مولا نے کہا کیا اتنی جلدی رسول اللہ پر جھوٹ باندھا جانے لگا؟ بات سمجھ گیا؟ مطلب بھیا پیغمبر نے مجھ کو کہا تھا اتنی جلدی. واپس آئے, بائی نیم فلاں صاحب بلا رہے ہیں. کہا جا کے کہہ دو کہ میں جب تک قرآن جمع نہیں کر لوں گا نہیں نکلوں گا. رک گئی بات. ایک دن مولا نکلے, مسجد کے پاس آئے, لوگوں جو کچھ پیغمبر پر نازل ہوا تھا میں نے یہ اکٹھا کر دیا. چالاک اس کو کہتے ہیں. اس نے سوچا کہ یار یہ آ گیا قرآن پبلک میں تو پھر ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے, اس میں سب لکھا ہوا ہے. علی ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ انف ہے, ہم کو آپ کے قرآن کی ضرورت نہیں ہے. مولا کا کام ختم ہو گیا, گھر واپس آ گئے. وہ پہنچا وہاں, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو, علی پبلک میں قرآن پیش کریں, چل سکی سرکار. کہ تو کیا کریں؟ کہ بلاؤ, ابھی بلاؤ, بیعت کرو, جاؤ. کچھ لوگ چلے جاؤ. آئے چند لوگ, مسجد میں بیٹھ گئے. ایک آدمی کو بھیجا بنام قنفذ, کھٹکھٹایا. فاطمہ آئی, کیا ہے؟ علی کو بھیجی, علی نہیں آئیں گے. چلا گیا. مسجد میں جو پبلک بیٹھی تھی, کیا ہوا میں؟ کہا وہ علی تو آئے نہیں. فاطمہ دروازے پہ آئی, انہوں نے کہا علی نہیں آ سکتے. آپ بتائیے اتنی دیر سے جو میں پڑھ رہا ہوں 50 منٹ ہو گیا, فاطمہ عام خاتون ہے, لیکن اس شخص نے کہا ہے یہی مالی ولی المرا. ابے ہم کو عورتوں سے کیا لینا دینا, ایک عورت کے کہنے پہ تم پلٹ کے چلے آئے. یہ جو چونکہ صبح سے یہ چیز کیس چل رہا تھا نا, شام ہو گئی تھی کہ اچھا جانے دو, اب اس کو آگے کل بڑھایا جائے گا. مگر ان کو پتا چل گیا علی کا موڈ, کچھ ہوگا, بیعت نہیں ہو سکتی. لہٰذا اب دوسرے دن پوری پلاننگ کے ساتھ آئے ہیں. یہاں پھر رک جائیے, ابھی شام کو مجلس ہے, رات میں مجلس ہے, وہاں رو لیجئے گا, اس کو سن لیجئے. ایک لبنانی عالم ہے شیخ جعفر مرتضی آملی, ان کی کتاب ہے ماسات الزہرا 3 ویلومز میں, عربک اینڈ پرشین دونوں میں. اس میں ایک قصہ لکھتے ہیں وہ, دبئی میں مجلس ہو رہی تھی عربوں کی. جیسے ہی ہوا دروازے پر آگ لائی گئی, لکڑی لائی گئی, فاطمہ کے اوپر دروازہ گرا دیا گیا. ایک آدمی کھڑا ہو گیا, خبردار, خاموش, شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی مت کرو.
کیا ہوا اس پہ غور کیجیے آپ. آج کمزور سے کمزور آدمی اگر اس کے گھر 2-4 لوگ حملہ کر دیں، وہ گھس کے اندر گھر میں بیٹھے گا، بیوی کو دروازے پہ بھیجے گا یا خود دروازے پر آئے گا؟ بولیے. علی شیر خدا فاتح خیبر، کیا کہتے ہیں آپ لوگ شیعہ لوگ؟ فاتح خیبر گھر میں گھس کے بیٹھ گئے دبک کے، فاطمہ کو بھیج دیا. یہ توہین ہے شیر خدا کی. انصاف سے بتائیے نیتا جی، بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ سوچ سکتے ہیں آپ کہ علی دبک کے معاذ اللہ استغفر اللہ گھر میں بیٹھے، فاطمہ دروازے پہ چلی جائے؟ جواب، علی نے فاطمہ کو نہیں بھیجا تھا، تب کہ فاطمہ نے علی کو روکا تھا. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. غور کیجیے آپ، یہ میں اپنے بچوں کے لیے نقل کر رہا ہوں، کہیں بات آئے تو کہہ سکو تم. علی نے فاطمہ کو نہیں بھیجا تھا، پھر فاطمہ نے علی کو روکا تھا. کیوں؟ کیسے مان لے ہم؟ کہ جی ان لوگوں کو کل کے بعد اندازہ ہو گیا تھا. جو لوگ سیاست میں اندر تک ہیں ان کو یہ بات کا پتہ ہے کہ سیاست میں مخالف کے لیے آدمی کہاں تک جا سکتا ہے. ان کو اندازہ اچھی طرح سے. کل یہ بات طے ہو چکی کہ کچھ ہو جائے علی بیعت نہیں کریں گے. اور اس بات کی تائید ایک واقعے سے اور ہوتی ہے جہاں جو ہے وہ خالد ابن ولید کو طے کیا گیا تھا غنڈے کو کہ علی کا مرڈر کر دو. بعد میں اس سے یہ میری بات سدھ ہوتی ہے. ان کی پلاننگ یہ تھی کہ بیعت تو کریں گے نہیں. وہ اندر والی بات عباس والی لیک ہو چکی ہے کہ عباس نے کہا، علی نے کہا نہیں. پبلک کے لیے کہنے کے لیے بہت آسان کام ہے. بھیا اس سے کون انکار کرتا ہے کہ حق علی کا تھا؟ ہم کب کہتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا؟ پیغمبر نے نہیں بنایا، ہم تو خود ہی چاہتے تھے کہ وہ بن جائیں. پوچھئے عباس سے، انہوں نے ریفیوز کیا کہ نہیں کیا؟ جب وہ خود ہی ریفیوز کر گئے تو کسی کو تو بنانا تھا نا. ہم نے ایک آدمی کو بنا لیا. اب جب بنا کے ہم پہنچے کہ بھیا حق تو آپ ہی کا تھا، آپ نہیں تیار ہوئے، جلدی تھی، ہم نے انصاف کو بنا لیا، آؤ بیعت کر لو. وہ حکومت کی لالچ، وہ مایا کی موہ، اب علی نے بیعت کی نہیں. تو بھائی ہم کو تو اسلام کے شیرازے کو بچانا تھا، اسلام سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہے، لہذا ہم نے علی کو مار دیا. علی علیہ السلام کا قتل ہو جاتا اس دن اور کچھ نہ ہوتا، بات برابر ہو جاتی. اس چیز کو علم پیغمبر کی وارث فاطمہ زہرا سمجھ رہی تھی. اس مصلحت کے تحت فاطمہ نے کہا علی آپ نہیں جائیں گے، میں جاؤں گی. اب جب اچانک فاطمہ دروازے پر آ گئی، یہ ان کے دماغ میں نہیں تھا. اس وقت وہ اپنی اسٹریٹجی چینج نہیں کر پائے. کیا کریں اب؟ اچانک جو علی کے ساتھ کرنا تھا وہ فاطمہ کے ساتھ ہو گیا. فاطمہ کا مقصد ہی یہ تھا کہ اب دنیا سے تم کیا کہو گے؟ علی کے بارے میں تو طرح کی بات کر سکتے ہو نا، انکار کر دیا تھا، حق ان کا تھا، مگر ہماری مجبوری تھی. فاطمہ کے ساتھ کیوں کیا؟ جس کے لیے نبی نے کہا جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا. اب سمجھے کتنا بڑا کردار ہے فاطمہ زہرا کا. یہ لوگ اپنے اسی پلان کے تحت آئے، بجائے اس کے کہ علی آتے، فاطمہ آ گئی. کھٹکھٹایا، کیا ہے؟ میں شہادت تک نہیں جاؤں گا اس لیے کہ آگے 2 مجلسیں شروع کی بات ہے کہ ختم کرتا ہوں. علی کو گھر سے نکالیے، علی نہیں جائیں گے، ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. اہل بیت کا انداز الگ ہے. فاطمہ سختی سے بھی جواب دے سکتی تھی، ہے نا، بد دعا بھی کر سکتے. کتنی نرمی سے بی بی نے فرمایا، کیا اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ ہم سے اس سے کوئی مطلب نہیں. اس گھر میں کون رہتا ہے؟ سنا دیں،
سید ہیں نا آپ؟ کلیجوں میں آگ لگا دوں آپ کے. روایت کہتی ہے فاطمہ آتی تھی، پیغمبر کھڑے ہوتے تھے یہ ہاتھ چومتے تھے. روایت کہتی ہے جب یہ لوگ پہنچے ہیں کسی وجہ سے فاطمہ کا ہاتھ بڑھا، چادر میں لپٹا ہوا. وہ خود کہتا میرے ہاتھ میں کوڑا تھا، میں نے فاطمہ کے چادر میں لپٹے ہوئے ہاتھ میں اتنی زور کا کوڑا مارا ہے کہ فاطمہ کی چیخ نکل پڑی. بابا اب آپ کی بیٹی کے ساتھ یہی ہوگا. وہ کہتا ایسی دردناک چیخ تھی، سالم کہتا کہ میں بھی لرز گیا. بس اب اس سے زیادہ اولاد پیغمبر کے ساتھ ظلم مناسب نہیں ہے. پلٹا وہ جو علی کے تئیں کینہ تھا، گزشتہ جنگوں میں اپنوں کا قتل یاد آیا، پلٹا دروازہ لاک ہو چکا تھا. کہتا ہم نے دروازے میں آگ لگا دی، دروازے کا کچھ حصہ جل چکا. ایک شخص آگے بڑھا، پوری طاقت سے ان پیروں سے دروازے پہ اتنی زور کا دھکا مارا ہے کہ دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور آن کے فاطمہ کے سینے پہ لگا. جزاکم ربکم، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، اس بستی پر اپنی رحمتیں نازل فرما جو تیری کنیز خاص فاطمہ زہرا کے غم میں ان کی چیخیں بلند ہیں. ماشاءاللہ ایسا روئیے کہ کل کو حسین علیہ السلام یہ نہ کہے کہ عاشور میں تو خوب روئے، میری ماں کے غم میں. دروازہ اکھڑا، آن کے بی بی کے سینے پہ لگا. اب جو میں پڑھنے جا رہا ہوں میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا ہے، میں نے کوئی روایت نہیں پڑھی ہے، مگر ایک بہت بزرگ عالم ہے آیت اللہ کمپانی، ان کا مرثیہ ہے جناب فاطمہ کے سلسلے میں. اس کا ایک شعر ہے، اتنا بڑا عالم بغیر روایت دیکھے شعر نہیں کہے گا، اگرچہ میں نے نہیں دیکھا ہے. ان کا شعر سناتا ہوں میں آپ کو، محسوس کیجئے. وہ کہتے ہیں وَلَسْتُ أَدْرِي مَا قِصَّةَ الْمِسْمَارِ سَلْ صَدْرَهَا خَزِينَةَ الْأَسْرَارِ. میں تم لوگوں کو کیا بتاؤں کیل کا قصہ کیا ہے، اس سینے سے پوچھو جس سینے میں وہ کیل دھسی ہے. مطلب سمجھے آپ؟ شاید اس زمانے میں دروازوں کو جوڑنے کے لیے کوئی کیل تھی، جب وہ دروازہ اکھڑ کے آ کے سینے پہ لگا وہ کیل بی بی کے سینے میں دھس گئی. عاشور کے دن آپ لوگ یہاں سے کربلا تک پیدل جاتے ہیں نا، ننگے پاؤں کچھ لوگ ہوتے ہیں. کبھی ہوا ایسا چلتے چلتے راستے میں کانٹا دھس گیا پیر میں؟ کیسی بے چینی، ہم پیر کا کانٹا برداشت نہ کر سکے، فاطمہ زہرا کے سینے میں کیل دھس گئی. جزاکم ربکم. ایک ہوتا ہے کہ جھٹکے سے ایک چوٹ لگ گئی بات ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہوا. پیچھے دیوار ہے، سامنے سے دروازہ ہے، کچھ دیر تک دبائے رکھا ہے. یہ وہ مصیبت ہے نا جو پڑھنے کی نہیں ہے، محسوس کرنے کی ہے، محسوس کرنے.
کیا تکلیف ہے. گھر کے اندر داخل ہوئے, گھر کے اندر داخل ہوئے. آپ بتائیے کتنی اذیت ہوگی شہزادی کو. لیکن جیسے ہی در و دیوار کے بیچ سے نکل پائیں, بی بی اپنا درد بھول گئی, اپنا غم بھول گئی. آن کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر. اب مت پڑھو, کیوں؟ کہہ رہی ہے اولاد فاطمہ ہے, یہ شاید برداشت نہ کر پائے. میں پڑھوں گا. کیوں پڑھو گے؟ کہ اس لیے کہ امام نے کہا ہے بتاؤ ان چاہنے والوں کو کہ ہم پر گزری کیا ہے, ورنہ یہ حقیقت ہے بیان کرنے کے لائق نہیں ہے. جیسے ہی در و دیوار کے بیچ سے نکل پائیں, امیر المومنین کے سامنے آ کے سینہ سپر ہو گئی کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے تلوار نکال لی. آمادہ ہیں آپ تلوار کے دستے سے فاطمہ کے شکم مبارک پر ایسی ضرب لگائی, بی بی کی چیخ نکل پڑی, اے فضہ, ارے مجھے سہارا دے دو, فضہ میرا بچہ مر گیا. جزاکم ربکم, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. دو منٹ رک جائیے, رو چکے آپ, اب رلانے کی کوشش میری نہیں ہے, لیکن ایک سوال یہاں بھی ہے, اس کو کہہ دوں بات ختم. یہ جو واقعہ ہوا تلوار کے دستے والا, یہ تو علی کے سامنے ہوا نا. مولا چپ رہے, اتنا سب ہو گیا, مولا چپ رہے, مولا خاموش رہے. جواب نہیں, اب تک مولا خاموش تھے, لیکن جب یہ والا واقعہ ہوا نا تو تاریخ کہتی ہے اب علی سے برداشت نہیں. جس ملعون نے یہ حرکت کی تھی نا, مولا بڑھے, گریبان پکڑا اس کا, فاطمہ کے ساتھ گریبان پکڑا, پٹک دیا, یہ زانو اس کے سینے پہ رکھ دیا. اب اس کو سمجھانے کے لیے مجھ کو تھوڑا پیچھے چلنا پڑے گا. رسول اللہ کا تھوڑا سا آرام بھی کر لیجیے آپ. رسول اللہ کا آخری وقت تھا, فرمایا میرے حبیب کو بلاؤ. سب اپنا اپنا آدمی لے کے پہنچ رہی ہیں. پھر کئی بار ہوا تو ام سلمہ نے کہا تم لوگ نہیں سمجھ رہی ہو, یہ علی کو بلا رہے ہیں. علی آئے. تاریخ کہتی پیغمبر نے مولا کو کلیجے سے لگایا, لبہائے مبارک امیر المومنین کے کانوں تک لے گئے. پیغمبر کے لب جنبش کر رہے ہیں, علی کی آنکھیں اشکبار ہیں کہ اچانک علی کی آواز بلند ہو گئی, چیخ پڑے. وہ موقع نہیں تھا. بعد میں دفن وفن کے بعد جب حالات نارمل ہوئے تو کسی نے پوچھا یا علی, یہ پیغمبر آپ سے کیا کہہ رہے تھے کہ پہلے تو آپ آہستہ آہستہ رو رہے تھے, پھر آپ تیزی سے رونے لگے. کہنے لگے پیغمبر مجھ سے کہہ رہے تھے علی تمہارے تئیں کینہ لوگوں کے سینوں میں دفن ہے جو ظاہر ہوگا میرے مرنے کے بعد. پھر واقعہ سنا, یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا, کہ اتنے میں رسول اللہ نے کہا علی فاطمہ کا بچہ مارا جائے گا. میں نے کہا یا رسول اللہ اب آپ بتائیے
اتنا بڑا واقعہ ہو جائے گا تب بھی مجھ کو صبر کرنا ہوگا. پیغمبر نے کہا علی اگر ناصر مل جائے تو جہاد، ورنہ علی صبر کر لینا. یہ واقعہ ذہن میں ہے آپ کے؟ اس کو رکھیے. وہاں جب اس نے یہ بدتمیزی کی نا، امیر کو جلال آ گیا. ارے کوئی بھی غیرت دار شوہر ہو کیسے برداشت کر سکتا؟ پٹک کے بیٹھ گئے. کچھ لوگ گھبرا کے باہر نکل آئے. غضب ہو گیا. کیا ہوا؟ کہا علی نے پٹک دیا، اس کے سینے پہ سوار ہے. کہنے والے نے کہا دوڑو، جتنے آدمی مل جائیں لے کے گھس جاؤ. اگر علی اس پوزیشن میں نکل آئے نا پھر کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اسی زمانے میں کچھ باہر سے کوئی قبیلہ بنی اسلم تھا کیا، تو کچھ کاروبار کے سلسلے میں آیا تھا، اس سے ٹکرا گئے. گنڈے ٹائپ کے تھے. ہمارا اس وقت ساتھ دے دو، مستحکم ہو جائے گورنمنٹ ہماری، تم کو سمجھ لیں گے. یہ قبیلہ بنی اسلم اور کچھ لوکل لوگ مل کے، روایت کا جو جملہ ہے، ڈاکوؤں کی طرح علی کے گھر میں گھس گئے. علی اس کے سینے پر ہے. جو یہ پبلک گھسی ہے نا تو مولا نے بس ایک نگاہ ڈالی ہے. ہائے رے مظلومی میرے ماں، ہائے مجبوری ہے میرے ماں. ایک نگاہ پورے مجمع پہ ڈالی ہے. بس ایک جملہ فرمایا ہے حضرت نے، یہ مجمع میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ کاش پیغمبر نے مجھ سے صبر کا وعدہ نہ لیا. یہ کہہ کے سینے سے اتارا. ان کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہ صبر پر مامور ہے. بتاؤ شیعو، سیدو، تمہارے امام کے گلے میں پھندا ڈال دیا گیا. تمہارے علی علی علی. ایک آدمی آگے سے کھینچتا ہوا، دوسرا پشت سے ڈھکیلتا ہوا لے کے آئے مسجد میں. بس آخری بات، لے کے آئے مسجد میں. مولا کی گردن پہ تلوار ہے، بیعت کرو نہیں مار دیں گے. امیر المومنین کا حال یہ مٹھیاں بند ہیں. تب تو یہ بیعت ہوتی تھی نا، تو اس کے چکر میں یہ لوگ کوشش میں تھے ہاتھ کھول کے چھلا کر کے شور مچا دیں بیعت ہو گئی. علی کی مٹھیاں بند ہیں. کچھ لوگ طاقت لگا رہے ہیں ہاتھ کھول کے چھلا کے شور مچا دیں. ادھر گھر کا حال یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد بی بی کو غش آ گیا. تھوڑی دیر کے بعد جو غش سے افاقہ ہوا، آنکھ کھولی، اپنا درد نہیں. پہلا سوال، علی کہاں گئے؟ جب کسی نے بتایا کہ علی کو گرفتار کر لیا گیا. مشہور روایت یہ ہے قمبر صاحب کہ سر پہ ردا ڈالی، گھر سے نکل پڑی. بعض کتابوں میں نے یہ پڑھا، وہ سمجھ میں بھی آتی ہے، نہیں چلا ہی نہیں جا رہا تھا، اتنی نقاہت آ گئی تھی. تب خاندان کی بنی ہاشم کی دو عورتوں نے دونوں طرف سے فاطمہ کا بازو تھاما، پکڑ کے لے کے چلی. باہر آئیں، خلو ابن عمی، علی کو چھوڑ دو ورنہ بابا کا کرتا سر پہ رکھ لوں گی، مطلب بد دعا کر دوں گی. پانچویں امام فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر ہماری دادی نبی کا کرتا سر پہ رکھ لیتی ایک آدمی مدینے میں زندہ نہ بچتا. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ فاطمہ گھر سے آئیں، علی کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بال بکھیر دوں گی. سلمان کہتے ہیں میں نے دیکھا جیسے ہی زہرا کا یہ جملہ نکلا مسجد نبوی اٹھنے لگی اپنی جگہ سے. کیا پہچانے کی دنیا علی کیا ہے؟ گردن پہ تلوار ہے. یہ جملہ فاطمہ کا مولا کے کانوں میں پہنچ گیا. سلمان کہتے ہیں مولا نے اشارے سے بولا جلدی آؤ. جی مولا. کہ سلمان دوڑ جاؤ، سلمان جلدی کرو. سلمان فاطمہ سے کہہ دو گھر چلی جا. سلمان فاطمہ سے کہہ دو بد دعا نہ کرے. اے سلمان اگر زہرا نے بد دعا کر دی مدینے میں ایک آدمی زندہ نہ بچے گا. سلمان کہتے میں دوڑا دوڑا آیا. میں نے کہا بی بی آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، آپ عذاب کا سبب نہ بنیے. فاطمہ نے کہا سلمان میرا بھی مزاج نہیں ہے اس طرح کا. کہ تب
کہ تم دیکھ نہیں رہے ہو یہ لوگ علی کو قتل کرنا چاہتے. ارے میں سب برداشت کر لوں, علی کا قتل کیسے برداشت؟ سلمان کہتے بی بی میں نہیں آیا, پھر مجھ سے علی نے کہا ہے زہرا سے کہہ دو گھر چل.